نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ تو یاد رکھنا، یہ صفات کمالیہ اور وجود و انا اللہ تعالیٰ سے جو ہمیں ملی ہیں، ان کو اللہ کے منشا پہ استعمال کرنا تقویٰ ہے۔ خدا کی مرضی میں لگانا تقویٰ ہے کہ زندگی ہماری اللہ کی مرضی میں گزرے، کہ علم ہمارا اللہ کی مرضی میں رہے، کہ ارادہ ہمارا اللہ کی مرضی میں رہے، یہ قدرت ہماری جو ملی اللہ کی طرف سے اللہ کی مرضی میں لے، یہ ساتوں صفتیں وجود عرض کا حامل انا، یہ کس کی مرضی میں رہے؟ اللہ کی مرضی میں رکھنے کا نام تقویٰ ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف لے جانے کا نام تقویٰ نہیں۔ تو اس نے کہا تقویٰ کرو۔ کیا ہے؟ تقویٰ کرو۔ میں پوچھوں پروردگارا، میں تقویٰ کرتا ہوں، میں تقویٰ کرتا ہوں تو تو مجھے کیا بنائے گا؟ میں تقویٰ کرتا ہوں تو مجھے کیا بنائے گا؟ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، نہیں ہے اس کے اولیاء کوئی سوا تقویٰ کرنے والوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ولی بنا لے گا، دوست بنا لے گا، دوست بنا لے گا اللہ تعالیٰ۔ اس سے بڑھ کر کے کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ ولایت حقہ سے، اللہ کی دوستی سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اگر ہم تقویٰ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہو جائیں۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ یہ تقویٰ شریعت کا ہے، ایک تقویٰ شریعت کا ہے، اور ایک تقویٰ طریقت کا ہے، 2 تقوی، اور ایک تقویٰ حقیقت کا ہے، 3 تقوی، اور ایک تقویٰ معرفت کا ہے، 4 تقوی ہوئے۔ شریعت کا تقویٰ، طریقت کا تقویٰ، حقیقت کا تقویٰ، معرفت کا تقویٰ، 4 تقوی۔ شریعت کا تقویٰ کیا ہے؟ اوامر و نواہی کی پابجائی کرتے ہوئے مشتبہات سے بچنا، اوامر و نواہی کی پابجائی کرتے ہوئے مشتبہات سے بچنا۔ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہی کام کرنا، اور جن کاموں سے روک دیا ان سے رک جانا، اور جن کاموں میں شبہ ہے یہ جائز اور ناجائز معلوم نہیں ہوتا، ابھی علم نہیں ہے، تو اس سے بھی بچنا۔ جیسے سود کھانا حرام ہے یہ تو معلوم ہے، لیکن سود خار کے گھر میں کھانا کھانا حرام ہے لکھا نہیں، دعوت دی ہے جا کر، سود خار حرام کام کر رہا ہے لیکن کھانا تم کو کھلا رہا ہے، یہ سود کا معاملہ اس سے تم نہیں کرتے، لیکن پھر بھی بات شبہ میں ہے، مشتبہ شک ہے، کیونکہ حرام اکتساب ہے، حرام کمائی ہے اس کی، تو تم جان کر پھر بھی حرام کمائی کا استعمال کیسے کرتے اللہ پوچھے گا، تو یہ ڈاؤٹ ہو گیا۔
شک آ گیا تو اسے مشتبہ بولیں گے. ایسے مشتبہات سے بھی بچیں. اوامر و نواہی کی پابجائی کرتے ہوئے مشتبہات سے بچنا. امر کیا ہے؟ نماز پڑھو، نماز پڑھنا، روزہ رکھو، روزہ رکھنا، حج کرو، حج کرنا، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینا، اور نیکی کرو، نیکی کرنا. نہیں کیا ہے؟ زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، سود نہ کھاؤ. یہ نہیں ہے. نہیں سے بچنا، امر پر عمل کرنا، اور شبہ والی چیزوں سے بھی بچ جانا. یہ کس کا طریقہ تقویٰ ہے؟ شریعت کا تقویٰ. یہ ایک تقویٰ، شریعت کا تقویٰ. اس میں سب ہم کو نظر آتے ہیں. 5 وقتہ نمازی ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیا کرتے ہیں، اور مالدار ہیں تو حج بھی کرتے ہیں. یہ شریعت میں متقی ہیں. لیکن اور 3 تقوے باقی ہیں. پاؤ پاک ہوئے، پاؤ ولی بنے. کون ولی بننا ہے؟ اب رہا دوسرا تقویٰ کیا ہے؟ یہ تقویٰ متعلق جسم سے ہے. نماز جسم پڑھتا، روزہ جسم رکھتا، زکوٰۃ جسم دیتا، حج جسم کرتا، جسم پاک ہو گیا. لیکن آپ جسم ہی نہیں ہیں. جسم کے اندر ایک چیز ہے، وہ دل. دل کے اندر نجاستیں ہیں. دل بگڑا ہوا ہے اگر تقویٰ نہیں ہے تو دل، طریقت کا تقویٰ آتا ہے تو دل نہا لیتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے. تو طریقت کا تقویٰ کیا ہے؟ طریقت کا تقویٰ اللہ کے سوا کسی کو نافع و ضار نہیں سمجھنا. نہ کوئی نفع پہنچا سکتا، نہ کوئی ضرر پہنچا سکتا. یہ سمجھ آ گئی تو کون سا تقویٰ آ گیا؟ طریقت کا تقویٰ آ گیا. خدا کے سوا کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. لاکھ بھی دوستی کرے کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک اللہ نہ چاہے. اور خدا کے سوا ہمیں کوئی بگاڑے گا نہیں. نہ نفع پہنچا سکتا، نہ ضرر پہنچا سکتا. تو کیا ہو گئے؟ طریقت کے متقی ہوئے. تو دل کیا ہوتا ہے تمہارا؟ مخلوق کو نافع و ضار نہ سمجھیں گے تو کیا؟ مخلوق کو نافع نہ سمجھیں گے، نفع پہنچانے والا نہیں سمجھیں گے تو مخلوق سے، مخلوق کی امید نکل جائے گی. مخلوق سے امید نکل جائے گی. کسی سے کچھ امید نہیں. اور اسی آن کیا ہوگا؟ امید تمہاری خالق سے ہو جائے گی، اللہ سے امید ہو جائے گی. نفع کے تعلق سے مخلوق نفع نہیں پہنچاتی تو تجھ سے امید نہیں نفع کی. اور مجھے نفع کون پہنچانے والا ہے؟ اللہ ہی اللہ پہنچانے والا ہے. تو مجھے نفع کی امید اللہ سے ہوگی، مخلوق سے کٹ گئی. اور ضرر، نقصان مخلوق نہیں پہنچا سکتی، یہ سمجھ لیا تو خوف مخلوق کا نکل گیا. ہمارا کچھ بگاڑے گی نہیں، کوئی نقصان. حکومت بھی ہمارا نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، ضرر نہیں پہنچا سکتی. تو دل سے خوف نکل گیا. کس کا خوف نکل گیا؟ مخلوق کا خوف نکل گیا. اسی آن خوف خالق پیدا ہو گیا. نفع کی امید مخلوق سے ہٹی تو امید خالق سے پیدا ہو گئی. اور ضرر کا خوف مخلوق سے نکلا تو خوف خدا پیدا ہو گیا. تو اب کیا ہو گئے؟ متقی ہو گئے. کس راہ کے؟ راہ طریقت کے متقی ہو گئے. اللہ کے سوا کسی کو نہ نافع سمجھتے، نہ ضار سمجھتے. نافع بھی اللہ ہے، ضار بھی اللہ ہے. تو ساری مخلوق سے اونچے ہو گئے، سارے مخلوق کو نیچا دکھا دیا. تم سے امید ہی نہیں، تف ہے تمہارے منہ پر، تم سے کیا ملتا مجھے. دھتکار دیا. ارے وزیر رہے، وائسرائے رہے، بادشاہ ہے، وقت رہے، تو مجھے کچھ دے نہیں سکتا، تجھ سے مجھے امید نہیں. گرا دیا اس کا وزن. اور تو مجھے بگاڑ نہیں سکتا، کوئی نقصان نہ ضرر نہیں پہنچا سکتا. تو نکل گیا اس کا خوف. تو امید مخلوق سے کٹی تو خالق سے جٹی، اور خوف مخلوق کا نکلا تو خالق کا خوف آ گیا. اب کیا ہو گئے؟ سب کے سامنے سینہ تان کے چلنے لگے. کہیں دبنے کی ضرورت نہیں، کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، کسی سے میری امید نہیں، کسی کا مجھے خوف نہیں.
جب خوف نکل گیا تو اس نے کہا الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو اللہ کے دوست وہی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر خوف نہیں کسی کا، ولا هم یحزنون، اور وہ رنجیدہ بھی نہیں ہوتے، غمزدہ بھی نہیں ہوتے، حزن و ملال بھی انہیں نہیں ہوتا۔ وہ دل پاک ہو گئے، جسم پاک ہوا شریعت پر، شریعت کے تقوی سے، اور دل پاک ہوا طریقت کے تقوی سے۔ طریقت کا تقوی یہی ہے کہ مخلوق کو نہ نافع سمجھو نہ ضار سمجھو، مخلوق نہ نفع پہنچا سکتی نہ ضرر پہنچا سکتی، تو ان سے امیدیں بھی کاٹو اور ان کے خوف کو بھی نکالو، اور اپنی امیدیں اللہ سے جوڑو اور اللہ کا خوف پیدا کرو، تو کیا ہو گئے؟ طریقت کے متقی ہو گئے۔ آدھا تقوی آیا، 4 تقوی میں 2 تقوی آئے، اور 2 تقوی باقی ہیں۔ تیسرا تقوی کیا ہے؟ حقیقت کا تقوی۔ تیسرا تقوی حقیقت کا تقوی، تیسرا تقوی کیا ہے؟ حقیقت کا تقوی۔ تیسرا تقوی حقیقت کا تقوی۔ حقیقت کا تقوی کیا ہے؟ صفات کمالیہ مخلوق میں نہیں ہیں اور مخلوق کی نہیں۔ سبحان اللہ۔ صفات کمالیہ مخلوق کی نہیں، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام مخلوق میں نہیں، یہ مخلوق کی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں جو کرنا ہے وہی کرتے ہیں، اگرچہ کہ ان کو ساری صفتیں دی ہیں، لیکن ان کے اذن کے بغیر کوئی کام یہ کر نہیں سکتے، کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی جینے جاننے والا ہے، اللہ ہی چاہنے والا ہے، اللہ ہی کرنے والا، سننے والا، دیکھنے والا، بولنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو اس طرح جب ہو گئے، ہر اعتبار سے اللہ کی طرف ہو گئے، تو 3 تقوی آئے، شریعت کا تقوی، طریقت کا تقوی، حقیقت کا تقوی۔ اب آخری تقوی ہے، آخری تقوی ہے معرفت کا تقوی۔ کس کا تقوی؟ معرفت کا تقوی۔ حقیقت کے تقوی میں صفات سے بحث ہے، معرفت کے تقوی میں وجود سے بحث ہے۔ کس سے بحث ہے؟ وجود سے بحث ہے۔ یہ وجود ہمیں جو ملا ہے ہمارا ہے، ہمیں وجود ملا ہے، لیکن یاد رکھنا کتنے سال کی عمر؟ 35 سال۔ 35 سال کے پہلے یہ جسم تھا؟ نہیں تھا، عدم تھا، اور انتقال ہو گیا بولے 65 سال۔ 65 سال کے بعد پھر یہ جسم کل کا روز دفن ہو گیا، اول بھی نہیں آخر بھی نہیں، بیچ میں کہاں تھا یہ؟ غور سے سنو، اول بھی نہیں ہے، آخر میں بھی نہیں ہے، بیچ میں کیسا رہے گا؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ بیچ میں کہاں رہے گا؟ تو معلوم ہوا طلبے سے تعلق تک یہ جو وجود ہے اللہ کا ہے۔ بسا میری نظروں میں تو اس قدر ہے، بسا میری نظروں میں تو اس قدر ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی، ہاں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر پھرو تم اللہ کا چہرہ ہے، اللہ ہی ہے ادھر۔ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہی ہے جہاں کہیں تم ہو، ارے واہ، صرف سبحان اللہ۔